اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم سلمني من رمضان وسلم رمضان لي وسلمه مني. اللهم اختم لنا بخير، اللهم اختم لنا بخير، اللهم اختم لنا بخير. اللهم اجرني من النار، اللهم اجرني من النار، اللهم اجرني من النار. اللهم ادخلنا جنة الفردوس بغير حساب، اللهم ادخلنا جنة الفردوس بغير حساب، اللهم ادخلنا جنة الفردوس بغير حساب. الفاتحة. قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج 12واں روزہ 1447 سے ہجری ماہ رمضان عصر کی نماز ادا کر کے الحمدللہ مدنی مذاکرے میں شریک ہونے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. جو اسلام میں آگے آ رہے ہیں ان سے دوبارہ درخواست ہے پلیز اپنی ہی جگہ پر کالی پٹی پر صف میں بیٹھے رہیں. مغرب کی نماز کے انتظار کی نیت کر لیں کہ نماز کا انتظار کرنے والا ایسا جیسے وہ نماز میں ہی ہے. زندگی میں کبھی ایسے مواقع ملتے ہیں، چانسز جس کو کہہ رہے ہیں ملتے ہیں، اپرچونٹیز ملتی ہیں کہ اگر وہ پراپر اویل کر لیا جائے، علم ہو، معلومات ہو، مشورہ ہو، تو اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی بڑی پیاری پیاری صورتیں بن جاتی ہیں. ورنہ موقع آتا ہے اور پھر ہاتھ سے چلا جاتا ہے. بنی اسرائیل کے ایک شخص کو یہ موقع ملا کہ وہ کوئی بھی 3 دعائیں کرے قبول ہو جائیں گی. اس نے پہلی دعا کی، یا اللہ میری بیوی کو اس شہر کی سب سے خوبصورت عورت بنا دے. جسے اس نے دعا کی اس کی بیوی سب سے خوبصورت ہو گئی. اب جب خوبصورت ہو گئی تو اس کو تکبر آ گیا، غرور آ گیا، بد اخلاقی آ گئی. اوئے ہوئے اس کا تو جینا مشکل ہو گیا. اتنی تکلیف اتنی تکلیف اتنی تکلیف. وہ بولے یہ تو پہلے ہی صحیح تھی. اب اتنی تکلیف اس عورت نے دینی شروع کی. اس نے دعا کی یا اللہ اس کو کتیا بنا دے. بن گئی. اب بچوں نے دیکھا کہ یہ کیا ہو گیا تو
والد صاحب کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ دعا کر دو. تکلیف دے رہی تھی. بولے دعا کر دو, دیکھو کیسی حالت ہو گئی ہے, اب دعا کر دو جیسے پہلی دن ہے ویسے ہی ہو جائے. اچھا, پھر سے دعا کی, یا اللہ جیسے پہلی دن ہے ویسی کر دے. ویسی ہو گئی. کتنی دعائیں ملی تھی اس کو؟ جہاں سے شروع ہوا تھا وہی ختم ہو گیا. بیوی جیسے پہلی تھی, پہلی دعا سے پہلے اسی حالت میں آ گئی. اس کی 3 دعائیں بھی ہو گئیں, اور 3 دعاؤں سے اس نے کچھ حاصل کیا؟ جہاں تھا وہیں کھڑا ہے. تو مواقع ملتے ہیں. رمضان ملا ہے, افطار کا وقت ملا ہے, سحری کا وقت ملا ہے, قبولیت کی گھڑیاں ملی ہوئی ہیں, رحمت کی گھڑیاں ملی ہوئی ہیں. رحمت پکار پکار کر کہہ رہی ہوتی ہے. ہمیں ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے ماشاءاللہ پھر ہمیں یہ بتا دیا جاتا ہے کہ ہمیں کیا کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے. اگر اس نے مشورہ کر لیا ہوتا کہ مجھے یہ 3 چیزیں کا کہ موقع ملا ہے, میں کیا مانگوں اپنے رب سے, تو ہو سکتا ہے اس کو کوئی اچھا مشورہ مل جاتا, اچھی بات اس کو پتہ چل جاتی, اور اس طرح اپنی اس نعمت سے درست فائدہ اٹھانے میں کامیاب ہو جاتا. نعمت, فرصت بھی نعمت ہے اور صحت بھی نعمت ہے. 2 نعمتیں ہیں نا جن کی کئی لوگ قدر کرتے بھی نہیں ہیں, فرصت اور صحت. فرصت کو بھی بس برباد کر رہے ہوتے ہیں. ایک بادشاہ کا واقعہ ہے نا کہ اس کے سامنے ایک شخص نے آ کر کہا کہ میں آپ کو ایک کرتب دکھاؤں گا, آپ حیران رہ جائیں گے. کہ دکھاؤ. تو اس نے ایک سوئی لگائی اور دور جا کے کھڑا ہو گیا, اور 10 سوئیاں اس سوئی کے ناکے سے ایک ایک کر کے گزار دی. ہو گیا بھائی, کیا بات ہے, کیا بات ہے. اس نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا. بادشاہ نے انعام تو دیا مگر اس کو 10 کوڑے بھی مارے 10 سوئیوں پر. مطلب 10 کسی قسم کی 10 سزائیں دی. کیوں؟ ایک تو اس نے صلاحیت تو اس میں تھی, مگر اس صلاحیت کے اس نے اتنا غلط استعمال کیا, اور ہم کو بھی اس نے بیکار کاموں میں مصروف کر دیا. یہ کوئی چیز تو نہیں ہوئی, ہوا اور ختم. اب ہم دیکھیں کہ ہم اپنی صحت کو اور جو وقت ہمیں ملا ہوتا ہے اسے کن کن کاموں میں ضائع کر رہے ہوتے ہیں. اس ایک ورڈ ہے تضییع اوقات, اپنے وقت کو ضائع کرنا. وقت کو ضائع کرنے کے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس 24 گھنٹے ہیں پورے دن میں, اور اس میں ہماری ہر چیز ایک لمٹ کے ساتھ لگی ہوئی ہے. اس ٹائم پہ یہ, اس ٹائم پہ, اس ٹائم پہ یہ. اگر ہم سیکنڈز پر گفتگو کریں نا, مجھے لگتا کرنی چاہیے, کوئی پرابلم نہیں ہے. اب یا سیکنڈ پر. اچھا اب یہ بتائیے, جتنے بھی ہمارے یہاں معتکفین ماشاءاللہ اسلام میں موجود ہیں, ایسا سگنل کہ جس پہ سیکنڈ چل رہے ہوتے ہیں, کون کون کھڑا رہا ہے؟ ہاتھ اٹھائیں. کوئی نہیں. کھڑا تو رہے ہوں گے, کوئی نہ کوئی تو کھڑا رہا ہوگا. سگنل پہ کھڑے رہتے ہیں نا. اب سگنل پہ جو ہم کھڑے رہتے ہیں, 120 سیکنڈ کا سگنل کسی کو ملا ہے؟ مجھے تو ملا ہے. جیسے ہی پہنچے 120 سیکنڈ کا سگنل شروع ہوا. ارے بھائی, اب وہ 120 سیکنڈ پورے نہیں ہو رہے. 120 سیکنڈ کا مطلب کیا ہوا؟ 2 منٹ. مگر آپ دیکھیے جس 2 منٹ کے سگنل پر کوئی ٹکنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. ہمارے یہاں کی بات ہے, باہر کی بات نہیں کر رہا. باہر گھل کے تو دکھائے کوئی. یہاں کوئی مطلب موٹر سائیکل اور ہوں کر کے وہ آدھے پہ تو آئی گیا ہوتا ہے. پولیس والا بھی دیکھ رہا ہوتا ہے, اس کا احسان ہے کہ آدھے پہ کھڑا ہو گیا, پورا نکل جاتا تو کیا کر لیتا میں اس کا. اس کے کتنے بڑا احسان کیا کہ آدھے پہ آگے کھڑا ہو گیا, انتظار کر رہا ہے. گاڑی کتنے آگے آ جاتی ہے. وہ پولیس والا آگے ابھی افطار میں مجھے پتا چلا تھا پولیس والوں کے تاثرات آئے تھے, تھک جاتے ہیں, رکتا ہی نہیں ہے. 120 سیکنڈ 60 سیکنڈ کا سگنل کیسے اب سمجھ آتی ہے کہ یار یہ 2 منٹ گزارنا کتنا مشکل ہوتا ہے. ہم یہاں 2 منٹ 2 گھنٹے گزار دیتے ہیں. اوقات, وقت کو برباد کرنے والے اتنے کام. اب سونے کے لیے گئے تو سو نہیں رہے, فضول باتوں میں, فضول کاموں میں. اب تو موبائل ہے, لے کے بیٹھ گئے. سونے کا ٹائم ہے, سو جاؤ. اچھا اٹھنے کا وقت ہوا, اٹھ رہا ہوں.
اٹھ جاؤ نا. اٹھ رہا ہوں, ایک الارم اس کو اسٹاپ, دوسرا الارم اس کو اسٹاپ, تیسرا الارم اس کو اسٹاپ, الارم بھی بجتے بجتے بولا یار تو اٹھتا ہی نہیں ہے. اب آپ دیکھیے 15 سے 20, اچھا وہ جو آنکھ کھلی ہے اس کے بعد کوئی بہت زیادہ نیند نہیں ہو جاتی, مگر ہم پڑے رہتے ہیں. آدھا گھنٹہ 20 منٹ 25 منٹ وہاں نکال دیے, آدھا گھنٹہ 20-25 منٹ وہاں نکال دیے, کھانے کے لیے بیٹھے تو اٹھنے کا ٹائم نہیں ہے. عجیب و غریب حالت. اگر ہم اپنے موبائل کے ساتھ ساتھ جو موبائل پر جو اپنا جو اسکرین پر جو ٹائم آتا ہے اس کو چیک کریں, اس کے علاوہ جو دیگر چیزیں ہیں اس کو چیک کریں, تو شاید ہم اپنے روز کی روٹین کے اندر گھنٹوں ضائع کر رہے ہوتے ہوں گے اگر غور کریں تو. بعضوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا, ایک کام ختم دوسرا کام شروع. ٹائم مینجمنٹ کی 2 بیسک پرنسپلز ہیں. جو وقت کی قدر کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے 2 بیسک پرنسپلز ہیں. ہر کام کے لیے ایک وقت ہے, ہر وقت کے لیے کام ہے. اگر ہم اس کو طے کر لیں کہ ہمیں ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ابھی جیسے بیان ہو رہا ہے, مدنی مذاکرہ ہوگا, سوال جواب ہوں گے, اب اس سے کون فائدہ اٹھائے؟ اس سے بہت ضروری کو کام ایسا ہے تو دیکھ لیا جائے, اور اس سے کم ضروری کام ہے تو پھر پرائورٹی سیٹ کی جائے کہ اس وقت ترجیح کس کام کو دی جائے گی, اس کام کو دی جائے گی. ترجیح سیٹ کرنی چاہیے, پرائورٹی سیٹ کرنی چاہیے. پہلے کس کام کو کر لینا چاہیے کہ بعد میں اس کام بھی کرنے کا موقع نہیں ملے گا. کئی ایسے ہوتے ہوں گے جو باہر بیٹھ کر باتیں کرتے ہوں گے, یہ موقع چلا گیا. اب وہ تو موقع تو چلا گیا نا جو اثر سے مغرب کا ٹائم تھا. مغرب کے دعا, افطار کے وقت کی دعا, فوراً افطار ہوئی اور اس کے بعد کی دعا بہت زیادہ قبولیت دعا کا وقت ہے. اور وہ دعا ہوئی, ہزاروں نے آمین کہی. وہ 2-3 منٹ کا ٹائم تھا, 2-3 منٹ سے زیادہ کا تو وقت نہیں ہے, مگر نکل گیا. تو اس طرح وقت جو تھوڑی یہ لمحے آتے ہیں 2 خطبوں کے درمیان, دعا کا وقت, قبولیت دعا کا وقت, غروب آفتاب سے پہلے قبولیت دعا کا وقت, جمعے کے دن کی بات کر رہا ہوں. وقت آتا ہے نکل جاتا ہے, ہمیں نہیں اندازہ ہوتا کہ یہ قبولیت دعا کا وقت ہے. اس میں خصوصیت کے ساتھ ہمیں ترغیب دلائی گئی ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے. برستی بارش میں دعا قبول ہوتی ہے. جب سے یہ سنا ہے برستی بارش میں دعا قبول ہوتی ہے, کہیں جائیں. اب ساؤتھ افریقہ ایک ایسا ملک ہے کہ آپ جائیں تو جاتے جاتے جیسے 2-3 گھنٹے کا سفر ہے نا, تو اس میں ہر تھوڑی دیر کے بعد کہیں نہ کہیں آپ کو بارش ملنا شروع ہو جائے گی. اور بارش بھی کتنی دیر, 1-2 منٹ. آپ کو گاڑی میں جا رہے ہیں تو جو شیشہ ہے, ونڈ اسکرین ہے, اس کے اوپر آپ کو بارش کے قطرے نظر آئیں گے, اور پھر اندازہ ہو جائے گا. بعضوں کا تو بڑی تیز بارش شروع ہو جاتی ہے, مگر تھوڑی دیر کے بعد بارش ختم ہو جاتی ہے. یہ بھی اللہ کی قدرت ہے. ایک ہی ہائی وے پہ جا رہے ہیں, بارش شروع ہو گئی, 2-4 منٹ کے بعد بارش ختم ہو گئی, دھوپ آ گئی. پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر بارش شروع ہو گئی. یہ ساؤتھ افریقہ میں یہ بہت زیادہ میرے ایکسپیرینس ہے. تو جیسی بارش شروع ہوئی, آپ نے سنا ہوا ہے برستی بارش میں دعا قبول ہوتی ہے, فوراً بندہ دعا کر لے. اچھا یہ بھی پتا ہے کہ ابھی بظاہر تو یہی ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد بارش ختم ہو جاتی ہے, طویل عرصہ بھی طویل ڈیوریشن بھی کے لیے ملتی ہے. مگر میں نے ایک ایگزامپل دی آپ کو. اب ہمارے یہاں بھی اگر جیسے بارش شروع ہو گئی, بارش شروع ہوئی, برستی بارش میں دعا قبول ہوتی ہے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن نے لکھا ہے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, حدیث پاک بھی ہے کہ برستی بارش میں دعا قبول ہوتی ہے. تو اب فوراً بارش میں دعا کر لے, یا اللہ ایمان سلامت رکھ, یا اللہ عافیت دے. بہترین دعا, اللہم انی اسألک معافات فی الدنیا والآخرہ, دنیا اور آخرت کی عافیت کی بہترین دعا ہے. تو اس طرح ذہن میں دعا بھی ہونی چاہیے, کیا مانگوں, کس وقت کیا مانگوں, مشورہ کر لیا جائے. اس کے لیے میں آپ کو مشورہ دوں گا, فضائل دعا کتاب کا مطالعہ کر لیں. یہ مقتۃ المدینہ سے آپ کو اللہ نے چاہا تو مل جائے گی, اب طلب کر کے دیکھیں, یا اپنے موبائل فون میں ڈاؤن لوڈ کر لیں. فری ڈاؤن لوڈنگ ہے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے, ڈاؤن لوڈ کر لیں, وہ پڑھ لیں. دعا قبولیت دعا کا وقت کون سی دعا قبول ہوتی ہے, کون سی دعا قبول نہیں ہوتی. بہترین عظیم الشان کتاب ہے. پھر میں آپ کو ایک مشورہ اور دوں گا, تمام اسلامی بھائیوں کو, اسلامی بہنوں کو جو مدنی چینل پر ہیں سب کو. رفیق الحرمین میں امیر سنت نے دعائے عرفات لکھی ہے. ایک بار کم از کم ایک بار اس دعائے عرفات کو پڑھ لیں, اور دیکھیں کہ اللہ پاک سے دعا مانگنے کا ایک بڑا خوبصورت انداز, بڑی خوبصورت ترتیب, بڑے خوبصورت الفاظ,
وہاں لکھے ہوئے ہیں. اللہ نے چاہا تو اس کے پڑھنے کے بعد اب دعا کرتے رہیں گے، دعا کرتے رہیں گے، دعا کرتے رہیں گے، لطف اٹھاتے رہیں گے. اللہ پاک ہم سب کو وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمد للہ والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے. جو روز جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. عصر کی نماز پڑھ کر عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں کثیر معتکفین عاشقان رسول جمع ہیں. اب سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں، ضروری نہیں، بن پڑا عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. بھول ہونے کی صورت میں انشاءاللہ الکریم قبول کرتا پائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. غصے میں گھر کی چیزیں پھینک رہے ہوتے ہیں، ان کا غصہ کیسے ٹھنڈا کریں؟ شاید غصے میں کچھ چیز پھینک رہے ہوتے ہیں کیا؟ دوبارہ پیارے امیر اہل سنت، کچھ بچے غصے میں گھر کی چیزیں پھینک رہے ہوتے ہیں، ان کا غصہ کیسے ٹھنڈا کریں؟ بعض بچے غصے میں گھر کی چیزیں پھینک رہے ہوتے ہیں تو ان کا غصہ کیسے ٹھنڈا کریں؟ اب تک کیسے ٹھنڈا کیا تھا؟ یا امی سے پوچھ لو آپ کا غصہ کیسے ٹھنڈا ہوتا تھا؟ جب غصے میں ہو تو اس وقت سمجھانا تو مشکل ہوتا ہے. بچہ ہو یا بڑا سمجھتا نہیں ہے اس وقت. کم مطلب عقل جو ہے نا گھٹنوں میں آ جاتی، سمجھو اتنی عقل رہتی نہیں ہے قائم. اس وقت سمجھانا مشکل. اب جیسے ہی وہ ٹھنڈا ہو، موڈ میں آئے، جبھی اس کو سمجھانا ممکن ہوتا ہے. یہ عام طور پہ جیسے یہاں ہنگامے ہوتے ہیں نا، ہڑتالیں، ہنگامے، پتھراؤ، تو اس وقت پولیس نہیں پکڑتی. پولیس اب تو خیر ویڈیوز بناتی ہے، پہلے ویڈیوز بھی نہیں تھی تب بھی نہیں پکڑتی تھی. وہ چہرے وغیرہ وہ نوٹ کرتے ہوں گے. پھر جب یہ اپنے اپنے گھر گئے تو پیچھے سے تیرا انتظار تھا، تو بھی چاہیے ہم کو، جو گھر سے لے جاتے تھے. اب بھی یہ، اب اس سے زیادہ ان کو آسانی ہو گئی ہے، ویڈیوز بناؤ بس. تو یہ پتہ چل جاتا ہے کون زیادہ اچھل رہا ہے، کون زیادہ پھدک رہا ہے، تو ان کو پکڑ کے بعد میں، اس وقت نہیں. اس وقت یہ پکڑیں گے تو قوم ان کو ڈیپ ڈالے گی، دو طرفہ جنگ ہو جائے گی، اور ہو بھی جاتی ہے. تو بہرحال یہ کہ بچوں کو ٹھنڈا کرنے کا طریقہ عرض کیا میں نے، جو میری سمجھ میں آتا ہے. اس کے علاوہ کوئی سمجھ میں آ نہیں رہا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ویسے توڑ پھوڑ کرنی نہیں چاہیے. اچھے بچے توڑ پھوڑ نہیں کرتے، گندے بچے کریں گے ایسا کام، توڑ پھوڑ. بڑے بھی کرتے ہیں توڑ پھوڑ، غصہ آ جاتا ہے تو یا سامان توڑتے ہیں یا خود کو توڑتے ہیں. خودکشیاں بھی غصے میں ہوتی ہیں، بعض اوقات گھوم جاتی ہے ایک دم.
اپنے آپ کو فائر کر دیتے ہیں, کسی کو فائر کر دیتے ہیں. جیل کے سریوں کے پیچھے آپ کو خر دماغ بہت ملیں گے, غصے والے. وہ آئے اندر آئے اسی لیے, غصے کی وجہ سے اس کو مارا, اس کو پیٹا, فائر کیا, چھری ماری, پتھر مار دیا غصے میں آ کے, پھر پچھتا رہے کہ اب کیا ہوگا. یہ غصہ تو واقعی ہے غصہ, آدمی کو کہیں کا نہیں چھوڑتا. غصہ وہ کہا جاتا ہے کہ حماقت سے شروع ہو کر ندامت پر ختم ہوتا ہے. بیوقوفی سے شروع ہوا اور شرمندگی پر ختم ہوا, لیکن وہ شرمندگی ایسی ہوتی ہے بعض اوقات کہ اب پچھتا ہے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت, ہاتھ کچھ نہیں رہتا. غصے کا علاج کرنا چاہیے. غصہ آتا ہے, عوام جو بولتی ہے غصہ حرام ہے, یہ بھی غلط ہے. غصہ حرام ہے یہ کہنا درست نہیں ہے, کیونکہ غصہ تو اپنے اختیار میں نہیں ہوتا, آ جاتا ہے. اب غصہ آ گیا, اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے یہ آپ کے اختیار میں. اگر اس کو گناہ کے ذریعے ٹھنڈا کیا تو حرام, یعنی جیسا گناہ پھر تو وہ گناہ. اور یہ کہ صبر کیا, اس کو برداشت کر گئے, تو یہ کہ اس میں فضیلت ہے کہ کوئی گھونٹ ایسا بندہ نہیں پیتا جیسا غصے کا گھونٹ پیتا ہے. یہ گھونٹ پینا محاورہ ہے, نے غصے پر یہ کنٹرول کر لیا, ضبط کر لیا, صبر کر لیا. غصہ آتا ہے تو توڑ دوں, پھوڑ دوں, مار دوں, کاٹ دوں, بہت مطلب بعض غصہ آتا ہے تو آدمی کو یہ احساسات ہوتے ہیں, لیکن کچھ بھی نہ کرے, چپ ہو جائے, لا حول شریف پڑھے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے, کھڑا ہو تو بیٹھ جائے, بیٹھا ہے تو لیٹ جائے, پھر بھی غصہ نہ آئے تو زمین سے چپٹ جائے, وضو کرے کہ غصہ شیطان کی طرف سے, شیطان آگ سے بنا ہے تو پانی سے آگ ٹھنڈی ہوتی ہے, تو غصہ آئے تو وضو کرے, اللہ کرے گا چلا جائے گا. تو اس طرح غصے کا علاج کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میری امیر علیہ سنت سے ایک سوال ہے کہ روزے کی حالت میں منہ میں پانی آ جائے, جہاں وضو کرتے ہوئے تھوڑا سا پانی رہ جاتا ہے, اگر وہ اندر چلا جائے تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ روزے میں منہ میں پانی آ جائے نا, پکوڑے تلے جا رہے ہیں تو یہ خوشبو آئی, منہ میں پانی آ گیا, یہ پانی نگلنے میں کوئی حرج نہیں ہے. بلکہ عمدہ غذاؤں کا تذکرہ ہوتا ہے تو منہ میں پانی آ جاتا ہے. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے نفسیاتی اثر, تو وہ پانی بھی نگل گئے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا, اندر ہی اندر ہے. اور وضو کا پانی اچھی طرح منہ خالی کر لے پانی سے. اب جو تری اندر رہ جاتی ہے منہ کے اندر, وہ تری پیٹ میں جائے تو کوئی حرج نہیں ہے, جان بوجھ کے پانی بچائے نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سوال عرض یہ ہے کہ روزے کی حالت میں فیس واش لگا سکتے ہیں؟ فیس واش, اچھا, ہاں اس میں اندر نہیں جا رہا, یہ تو بار بار لگا رہے ہیں. یہ فیس واش یا فیس واش ہے یا فیس کریم ہے, اس طرح کی جو بھی آئنٹمنٹ یا کریمز یوز کرتے ہیں, ان کو مشورہ دوں گا کہ کوئی اچھے کاسمیٹک ڈاکٹر, اب یہ ڈاکٹر کی ایک ٹرم ہے جو اچھا اسکن اسپیشلسٹ سے بھی اگر رابطہ کر لیں تو وہ شاید آپ کو بتائیں گے کہ اس کے کس کے کتنے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں. کیونکہ سم ٹائم یہی ہوتا ہے کہ اس کو فیس کو تھوڑا کلیئر کرنے کے لیے یا خوبصورت کرنے کے لیے اس طرح کی کریمز یوز کی جاتی ہیں. میں ہر کریم کے بارے میں نہیں کہتا, لیکن مشورہ یہ دوں گا سب کو کہ ایک بار اسکن اسپیشلسٹ یا کوئی اچھے ڈاکٹر سے بات بھی کر لی جائے, وہ بھی بتائیں گے کہ کیونکہ یہ کیمیکل کے طور پر جب یہ اسکن آپ کی اس کو جذب کرتی ہے, اور جب اس کے بعد جب اس کا یہ سائیڈ ایفیکٹ آنا شروع ہو جاتا ہے تو اسکن خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے, اسکن میں دھبے آنا شروع ہو جاتے ہیں, چہرے پر دانے آنے شروع ہو جاتے ہیں. وقتی طور پر تو فائدہ نظر آتا ہے, لیکن پھر بہت بڑا ٹیمپریری طور پر یہ اس کا پرابلم ہو جاتا ہے. شارٹ ٹرم گین ہے, لانگ ٹرم پین ہے, تو اس لیے اس کو غور کر لیجیے گا. اس کا کوئی اور آلٹرنیٹ چیزیں آتی ہیں, اگر اس کو دیکھ لیں گے تو شاید فائدہ ہوگا. یہ ایک مشورہ دے رہا ہوں میں آپ کو. اور مشورہ ہے کہ فیس واش استعمال نہ کیا جائے. فیس واش کرنا تہجد کی عادت ڈال دی جائے, تہجد پابندی سے پڑھیں گے آپ کا فیس جو ہے نا واش ہو جائے گا, دل بھی واش ہو جائے گا. چہرے پر چمک, عبادت کا نور, اگر چاہتے ہیں تو نماز کی پابندی کریں, اور
اپنے تہجد کی پابندی کریں. چہرے پر ایسا نور آئے گا کہ دنیا کا کوئی فیس واش اس کا مقابلہ نہیں کرتا. سارے فیس واش مل کر بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. تو یہ بعض اوقات احساس سے کمتری ہوتا ہے کہ میرا چہرہ تو یوں تو یہ فیس واش گھستی ہیں. اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ جب ایجاد نہیں ہوتا تب کیا تھا؟ جو قدرتی چمک ہے اس کو اگر ہم آرٹیفیشل چمک سے ملائیں گے نا تو آرٹیفیشل چمک کچھ نہ کچھ سائڈ افیکٹ چھوڑے گی. تو یہ اس کے تو جو میں نے کہہ دیا لیکن مجھے پتا ہے میری بات نہیں ہے. مولانا وہ کیا سمجھ پڑے. مولانا زندگی گزار دیے, تجربے بہت ہوتے ہیں مولانا کو. بہرحال یہ کہ میں نے جو آپ کو بتایا نسخہ تہجد کا وہ اپنا لیں. 5 نماز فرض تو پڑھنی ہے با جماعت, اور عیسائی بہنوں کو بھی نماز بغیر جماعت کے گھر میں پڑھنی ہے. تہجد پڑھیں, پابندی سے پڑھیں. انشاءاللہ آپ کو فیس واش کا نام ہی آپ بھول جائیں گے انشاءاللہ الکریم. اب پھر بھی ایسا سے کمتری ہو تو اب اس کا علاج کیا؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اب اس کو تھوڑے دنوں پہلے ایک سوال ہوا تھا دوسروں سے خود کو کمپیئر کرنے کا. یہ سوشل میڈیا کے بعد یہ چیزیں بڑھ گئی. پہلے بھی تھی لیکن پہلے کیا تھا, کبھی کوئی اکا دکا پر نظر پڑ گئی تو یار میں اس کا جیسا بن جاؤں, میرا چہرہ ایسا ہو جائے, میری باڈی ایسی ہو جائے, میرے بال ایسے ہو جائیں. لیکن اب چونکہ ویڈیوز کا دور ہے تو ویڈیوز پر آپ کو پتہ ہے کہ ویڈیوز پہ چمک گمک شروع کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, کیونکہ یہ کیمرے اور کیمروں کا اسکرین کیمروں کے جو لینسز ہوتے ہیں اور پھر جو یہاں لائٹیں ہوتی ہیں اس سے بہت سارا کچھ ہو جاتا ہے. پھر یہ میک اپ وغیرہ کا, تو اس کی وجہ سے جو احساس کمتری کی وجہ سے بھی جو سمجھ سے فرمائیں تو وہ کمپیریزن کی وجہ سے بعض اوقات ہو جاتا ہے کہ آپ تقابل کرتے ہیں. خود کو دوسروں سے تقابل نہ کریں. ہاں اللہ کے نیک بندے ہیں ان کو دیکھیں, ان کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں تو اس سے دنیا بھی اچھی ہوگی, آخرت بھی اچھی ہوگی. وہ آپ کو وہ نہیں لپسنگ کیا بولتے نہیں, چہرے کو نہیں, ٹی وی والے بھی وہ کرتے ہیں کچھ پفنگ. میں تو نام بھی اسی سے سنا, بھول جاتا ہوں. یہ جب ہم نے مدنی چینل شروع کیا نا تو ان کے پاس کوئی ہوشیار صاحب آئے تھے, ان کو مشورے دے رہے تھے پفنگ کے. تو بولا تو کیا ہوتا ہے؟ پسینہ نظر نہیں آتا. بولا اچھا. بولا ملتان میں لاکھوں کے سامنے ہم لوگ تو بیان کرتے ہیں پسینہ آتا ہے, فرق تو نہیں پڑا اب تک کوئی اس سے. آج تک ہم نے پفنگ استعمال نہیں کی مدنی چینل پر. اللہ کی رحمت ہے, چہروں پر نحوست برس نہیں رہی ہوتی. مدنی چینل کے مبلغین کے چہروں پر نور برس رہا ہوتا ہے, نہیں برستا. پفنگ, واٹ از پفنگ یار, کیا مصیبت ہے یار. تو یہ سب مطلب یہ شاید یا تو کاروباری لوگوں نے اس کو اتنا وہ ایڈورٹائزمنٹ کیا کہ لوگ سمجھتے کہ اس سے حسن آ جائے گا. اس سے حسن نہیں آتا, حسن عبادت سے آتا ہے. وہ حسن آتا ہے عبادت سے, وہ نور آتا ہے چہرے پر کہ دنیا کا کوئی مطلب حسن اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اللہ کی عبادت کریں مگر چہرہ چمکانے کے لیے نہیں, ہاں اعمال نامہ چمکانے کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادت کرنی ہے. اگر آپ چہرہ چمکانے کی نیت کریں گے تو ہو سکتا ہے چہرہ اور کالا پڑ جائے. عبادت اللہ کے لیے کرنی ہے. یہ تو ضمنی فوائد ہیں, نہ بھی ہوں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا چہرہ مبارکہ کا کلر جو بھی تھا مشہور ہے, ٹھیک ہے نا, ان کے چہرے پہ تو نور تھا نا, عبادت کا نور. وہ کیسا ہی چمڑی کا رنگ ہو, عبادت کا نور اور چیزیں. ورنہ انگریز جیسا گورا کون ہوگا یار, کہ چمڑی کیسی گوری ہوتی ہے, لیکن ذرا نور کہاں سے لائے گا؟ جو غیر مسلم ہے وہ چہرے پر نور لائے گا کہاں سے؟ تو گوری چمڑی ہونا یہ نور کی علامت نہیں ہے. گندمی رنگ ہونا, کالا رنگ ہونا, کوئی سا بھی رنگ ہو, اللہ نے جسے بنایا, عبادت کا نور اور چیز ہے. اللہ ہم سب کو نصیب کرے اخلاص کے ساتھ عبادت. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ. یہ جو گفتگو ہوئی ہے فیس کریم کے طور پر جو استعمال ہوتی ہے اسے ایوائڈ کریں اور امیر سنت کے مشوروں پر عمل کریں. تو جو نارمل صابن وغیرہ جو استعمال ہوتا ہے اس میں تو کوئی صابن منہ دھونے کے لیے کر دیتے ہیں, داڑھی بھی صابن وغیرہ کے استعمال سے اس پہ بھی بعض اوقات ایسی اجزاء وغیرہ لگ جاتے ہیں, کھاتے ہوئے بھی کچھ چیزیں لگ جاتی ہیں. تو صابن وغیرہ سے منہ ہاتھ دھوتے ہیں تو اس سے بھی فرق تو پڑ جاتا ہے کہ وہ جو چہرے پر اس طرح کی کچھ چیزیں بیل کچل صاف ہو جاتا ہے. صابن بھی بات کی جاتے ہیں, صابن میں بھی مختلف کیمیکلز ہوتے ہیں, بالوں کو کمزور کرتے ہیں. بعض صابن کھالوں کو بھی مسائل کریں گے, کھالوں میں جذب ہوتا ہے, اس میں جو کیمیکلز ہوتے ہیں نا وہ جذب ہوتے ہیں اور وہ اندر جا کر نقصان کرتے ہیں. یہ بھی اس کی بھی کوئی مطلب ہے ترکیب.
تو پہلے جو ہم چھوٹے تھے نا تو اس وقت ہم کو اریٹھ ایک بوٹی آتی ہے جو وہ پنساریوں کے یہاں ملتی ہے، دیسی دواؤں والوں کے پاس، وہ بس اریٹھ پانی میں بھگو دیتے تھے، گرم پانی میں یا ویسے پانی میں بھگو کر رکھے اس میں جھاگ بنتا تھا صابن کی طرح، جیسے صابن اسی سے صابن نکلا ہوگا کہ ہم کیوں نہیں پیسے کمائیں، ہو سکتا ہے اس لیے نکلا ہو، تو یہ اس طرح آسانیوں کے لیے صابن نکلا، ورنہ وہ اریٹھ اس میں قدرتی خوشبو، مزے کی خوشبو، اور وہ ناریل کے جو اوپر کے چھولتے ہوتے ہیں چھلکے، یہ اس طرح کی چیز سے وہ بچے تھے، امی رگڑتی تھی، صاف کرتی تھی، تو یہ بچپن کے دور کی بات کر رہا ہوں۔ بعد میں بھی کچھ سمجھدار ہو گئے جب، تب بھی یہ اریٹھ کو دیکھا ہم نے کہ اپنے یہاں اریٹھ استعمال ہوتا تھا ہمارے یہاں، آہستہ آہستہ خیر اب وہ تو اریٹھ کا نام ہی نکل گیا ذہن سے، اور دواؤں میں بھی کام آتا ہے، ملتا ہے، مطلب اریٹھ کبھی ٹرائی کر رہا ہو تو ایک دانہ ڈال دیں، 2 ڈال دیں، آپ اس کو گرم پانی میں کچھ بھگو کے رکھ دیں، اتنا بہترین، دنیا کا سب سے بہترین صابن حاضر ہے آپ کے پاس، جی خوشبو دے گا، آپ مزے کو مزہ آ جائے گا، کرے کون نہیں، محنت کون کرے، اب ہم بھی نہیں کرتے صابن، لیکن صابن میں وہی سائیڈ ایفیکٹ ہیں اس کے، بال جھڑنے کا بہت مطلب ہے کہ شکایتیں عام ہیں، تو بال اس سے بھی جھڑتے ہیں اور غذاؤں سے بھی جھڑتے ہیں، غذاؤں میں بھی آرٹیفیشل کھاد نے مسائل کھڑے کیے ہوئے ہیں، اب آرگینک غذاؤں کی طرف لوگ آ تو رہے ہیں، لیکن آرگینک غذا بھی آرگینک ہو تو نا، آرگینک مطلب یہ کہ خالص کھاد سے جو بنائی ہوئی غذا یوں سمجھ لو، اور آرٹیفیشل کھاد وہ کیمیکلی کھاد ہوتی ہے، اس سے پیداوار زیادہ ہوتی ہے، اب آپ نے دیکھا ہو شاید اتنے بڑے بڑے آم دیکھے کبھی، تو آرگینک کھاد کا کمال، پھل خوبصورت بن جاتے ہیں اس سے، سبزیاں خوبصورت بن جائیں گی، ان کے قد کاٹ بڑھ جاتے ہیں سبزیوں کے، آرگینک میں وہ چیز نہیں ہوتی، آرگینک اتنی ٹیسٹی بھی نہیں ہوتی، جبکہ وہ ایک اس کے منہ کو لگ گئی نا آرٹیفیشل کھاد کی غذائیں، تو آرگینک میں اتنا مزہ نہیں آتا، لیکن اصل آرگینک ہے اگر آرگینک ملے تو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ امیر سنت کا یہ مدنی مذاکرہ یوٹیوب چینل پر اور فیس بک پر بھی براہ راست دیکھا جا رہا ہوتا ہے، مولانا الیاس قادری پر آپ اس کو جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ جو کچھ سوالات آئے ہیں، کیا شوگر کا مریض روزے کی حالت میں انسولین کا انجیکشن لگا سکتا ہے؟ کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ لگا سکتا ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ زین الدین نام رکھنا کیسا؟ دین کی زینت، بہتر ہے کہ محمد رکھے نام، اس میں یہ بہتر یہ ہے کہ محمد نام رکھے، اس کے ساتھ پھر وہ زین الدین رکھتا ہے تو ٹھیک ہے۔ مگر یہ کہ خود ستائی ہے کہ میں دین کی زینت، رونق ہوں دین کی، نماز ایک پڑھتا نہیں ہے تیرے سے دین کی زینت، ٹھیک تو ہے نام خود ستائی والے، نہ اپنے منہ میاں بٹھو بننے والے نام، اس طرح کے جو القاب بزرگوں کے ہیں تو وہ القاب لوگوں نے دیے، اپنے طور پہ نام نہیں رکھے ان کے، کہ نام سادہ ہوتے ہیں۔ ہمارے غوث پاک کا نام ہے پتہ کسی کو؟ نہیں پتہ، پتہ ہے نا؟ جو نہیں پتہ، غوث پاک نام ہے، غوث اعظم نام ہے، نام تھوڑی ہے، القاب ہی ہے۔ نام عبد القادر، امام اہل سنت اعلی حضرت کا نام احمد رضا، محمد احمد رضا کہہ کر دادا نے پکارا، اور پھر یہ اعلیٰ حضرت، امام اہل سنت وغیرہ وغیرہ، یہ القاب علماء نے دیے ان کے کارناموں کی وجہ سے، دینی خدمات کی وجہ سے۔ تو نام بزرگوں کے تو پہلے القاب ہوتا تھا، اب القاب والا نام ہوتا تھا، تو ناجائز نہیں ہے، گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن یہ ہوتا ہے کہ نام اس طرح کے ہوتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، نام محمد رکھے، مگر اس میں ثواب کی صورت جب بنے گی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور نام مبارک سے برکت لینے کے لیے نام محمد رکھے، 2 نیتیں کرنی ہے،
सवाब मिलेगा ना। फिर पुकारने के लिए भी यही मतलब खुद सिताई वाला नाम ना हो। जैन नाम जो है ना, ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक नामों में से एक नाम है जैन। तो जैन नाम रखने में वो बिल्कुल बरकत के लिए रखे। वो दीन की रौनक, अब दीन की रौनक है कि आपकी वजह से तो घर वाले भी बेजार हैं, अब घर की रौनक भी नहीं है और नाम जैनुद्दीन लिए फिर रहे हैं। ये माना किसी को नहीं पता होते असल जनरली, तो इसलिए वो नाम वो रखे जाए उलमा से पूछ कर मशवरा करके। अब नाम के अहकाम, नाम रखने के अहकाम, ये माशाअल्लाह एक बड़ी उम्दा काबिश है अल-मदीनतुल इल्मिया की। मकतबतुल मदीना से किताब छपती है। ये भी किताब ऐसी है कि शायद उर्दू में ऐसी कोई किताब मेरी नज़र से तो नहीं गुजरी। बड़ी अजीब किताब है, इसमें नामों की उसी लिस्टें, ये नाम रख लें, वो नाम रख लें, अंबिया के नाम, सहाबा के नाम, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिफाती नाम, और बहुत कुछ मवाद है उसमें कि जो आप इसमें मुंतखब कर लें। यूनिक नाम करते हैं, इसमें कई यूनिक आपको मिलेंगे और जो दुरुस्त भी होंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अगर रोज़ा याद था और गलती से दौरान गुस्ल पानी आँख में चला गया, रोज़े का क्या हुक्म है? आँख में चला गया, रोज़ा नहीं टूटेगा। सोए हुए बंदे के ऊपर से गुजरना कैसा है? वो बचपन में सुनते थे ठीक ना हो जाएगा, ये कद छोटा हो जाएगा इसका, ऐसा कुछ है नहीं उसे। इमामा शरीफ ऐसा बांधा जिसकी वजह से पेशानी ज़मीन पर ना जमे तो क्या नमाज हो जाएगी? अगर इमाम पर जम जाती है पेशानी, पूरे तंजीह तो होगा, लेकिन नहीं कि इमाम पर जम जाती है, अगर नहीं आ गया और एकदम जमा दिया सजदे में तो समझ नहीं पड़ती। शाम का टाइम है वैसे भी। इस्लामी बहन का सवाल है, ज़कात की अदायगी के मामले में अगर सोना फरोख्त किया जाए तो ज़कात उस कीमत पर अदा की जाएगी जो बेचने में हासिल हुई हो या फिर मौजूदा फी तोला सोने की मार्केट वैल्यू के हिसाब से ज़कात निकाली जाएगी? अगर तो सोना बेच दिया है तो अब तो ज़ाहिर है कि रकम ही इसके पास आ गई, यानी फ़र्ज़ होने से पहले इसने सोना बेचा, तो अब जो रकम है उसी के ऊपर ज़कात लगेगी। असल ये है कि जो सोना इसके पास मौजूद है उसकी कौन सी वैल्यू के ऊपर ज़कात लगेगी, तो वो मार्केट वैल्यू के ऊपर ज़कात लगेगी। यानी सोना इसके पास है, इसने ज़कात निकालनी है, तो अब कौन सी कीमत का लिहाज होगा, जो ख़रीदी थी उस वक्त की या अभी की? तो अभी जो बाज़ार में वैल्यू चल रही होगी, मार्केट वैल्यू, उसका लिहाज होगा। चाहे कम में बिका, हाँ, लेकिन लिहाज उसी का होगा जो मार्केट वैल्यू सोने की थी। और ज़कात फ़र्ज होने से पहले अगर उसको बेच दिया था तो जो रकम अब जिसके पास है और उस पर जो ज़कात फ़र्ज अब हुई है तो अब इसके मुताबिक देंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बयान हुई अल्हम्दुलिल्लाह। ये 179 ये 179 सफ़हात की है और जो कि 190 रुपये 190 रुपीज़ में ये मकतबतुल मदीना से हासिल कर सकते हैं नाम रखने के अहकाम। तो हर घर में होनी चाहिए, बच्चे तो पैदा होते रहते हैं घरों में। याद है मेरे अहले सुन्नत, आपके बारगाह में ये सवाल अर्ज है कि जन्नती अमाल में ये सवाल है कि आज आपने रात को सूरह यासीन शरीफ और सूरह मुल्क पढ़ या सुन ली। अगर सूरह यासीन शरीफ रात को ना पढ़ सके और दिन में पढ़ ली तो यह अमाल मान लिया जाएगा? पढ़ लेना अच्छा है, लेकिन रात में इसके जो हदीस में फ़ज़ाइल, बाज़ रातों में जैसे शब जुमा की अपनी फजीलत है, वैसे आम रातों की भी फजीलतें हैं। तो जो हदीसों में फजीलत आती है तो वो तो उस वक्त के साथ ही मतलब उसको रखेंगे कि हम अपनी मर्ज़ी से बाद में पढ़ लें, हम समझे वही फजीलत है। तो ये
مشکل ہوتا ہے. البتہ یہ کہ دن کو بھی پڑھنا ہے تو ثواب کا کام، تو رات کو رہ گئی تو بھلے دن کو پڑھ لیں، دینی عمل جو ہے یہ مان لیا جائے گا. یہ ہماری مجلس جو ہے نیک عمل والی وہ بھی نوٹ کر لے اس کو کہ اگر کوئی دن کو بھی پڑھتا ہے تو چلو پڑھتا تو ہے، مان لیا جائے، ہے نا. ہماری طرف سے جو ثواب تو وہ اللہ دے گا، اور اخلاص جتنا ہوگا اتنا ثواب ملے گا. درست پڑھے گا نہیں پڑھے گا وہ ایک الگ میٹر ہے. میرا نام قدسیہ طارق ہے، میں عمان سے عرض کر رہی ہوں. امیر اہل سنت آپ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ اگر تراویح 4 رکعتیں کر کے پڑھیں تو اس کا کیا حکم ہے؟ جزاک اللہ خیرا. اگر گھر میں عیسائی بہنیں پڑھتی ہوں گی تو 4 پڑھتی ہیں، ٹھیک ہے. اس میں یہ کہ 2 رکعت پر قاعدہ کرنا ہے، اور اس میں التحیات اور درود شریف بھی پڑھ لیں. اب تیسری میں جب اٹھے تو پہلی کی طرح تیسری میں بھی ثنا اعوذ بسم اللہ پڑھے، اور یوں مطلب ہے 2 رکعتیں پوری کریں، 4 پوری ہو جائیں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اگر ہم نے ریکارڈڈ تلاوت سنی اور اس میں آیت سجدہ آئی تو کیا سجدہ واجب ہوگا؟ سجدہ تلاوت اس طرح واجب نہیں ہوگا. بیان کریے رنگ مبارک لگی ہوئی. میں سمودی سے غلام محدین طاہر رضی اللہ عنہ. میرا پیارے میرے سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ آج کل کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو انگوٹھی کے اوپر نگینہ لگوانا ہے وہ کسی اہل علم سے پوچھ کر لگوانا ہے، کیونکہ کسی کو کوئی نگینہ موافق آتا ہے، کوئی کسی کو نہیں آتا. تو اس کی شرعاً کیا حقیقت ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. نگینوں کے خواص تو لکھے ہوئے کتابوں میں، اب کوئی اس کا ماہر ہو تو وہ عالم نہ بھی ہو، ماہر ہو، اسٹڈی ہو اس پر، تو اس سے بھی دریافت کیا جا سکتا ہے. کیا ہم تراویح کی نماز جماعت کے علاوہ بھی پڑھ سکتے ہیں؟ تراویح جماعت کے بغیر؟ جماعت کے بغیر علاوہ بھی پڑھ سکتے ہیں جی. اگر مسجد کی جماعت ملتی ہے اور قرآن کریم ختم ہوتا ہے تو یہ سنت بھی ادا ہوگی ختم قرآن کی، اور مسجد میں پڑھی جائے. اگر نہیں پڑھ پاتا تو گھر میں بھی تراویح پڑھیں گے، سنت ادا ہو جائے گی تراویح کی. بغیر جماعت کے پڑھے گا تب بھی سنت ادا ہو جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر اہل سنت سے احمد عرض کر رہا ہوں. رمضان جاری ہے اور افطار کے ٹائم سامنے پکوڑے، سموسے، تلی ہوئی چیزیں آ ہی جاتی ہیں اور رہا نہیں جاتا، کھانے کو بہت دل کرتا ہے. آپ کچھ ایسی احتیاطیں بتا دیں کہ کھا بھی لیں اور نقصان بھی کم سے کم ہو. مغرب کے بعد کھا بھی لیں، مغرب سے پہلے نہیں نا، تو چھوڑتا کون ہے؟ شاید ہی کوئی چھوڑتا ہو. روکیے، ہاتھ کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے. نہیں، لیکن یہاں یہ بات ہے نا کہ پکوڑے سموسے کی ترغیب آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی بچو ان سے، اب وہ سامنے پڑے تو کیسے، کتنا روکے اپنے آپ کو. سامنے دشمن کھڑا ہو تو کیسے اپنے آپ کو بچائیں گے؟ بھاگ کر بچائیں گے، چھپ کر بچائیں گے. اسی طرح پکوڑوں کے سامنے سے ہٹ جائے، اچھا پکوڑے سامنے سے ہٹا لے، دونوں صورتیں ہے. بچنا تو واقعی مشکل ہوتا ہے. ذہن بننے کی بات ہے. سائیڈ ایفیکٹ کا جس کو علم ہے، پتہ ہے، اندازہ ہے، تو اس کو
بعض اب ایک وقت آتا ہے کہ رغبت کی بجائے پر گھبراہٹ ہوتی ہے، یہ ایک وقت آتا ہے کہ پھر رغبت نہیں رہے گی، گھبراہٹ رہے گی، یار اس کو کھا لیں گے تو حال کیا ہوگا. تو اب وہ اس گھڑی کا انتظار کرے بندہ کہ کب رغبت گھبراہٹ میں تبدیل ہوتی ہے، اور جب تک رغبت ہے تو رکنا واقعی آسان نہیں ہے. چند روز پہلے ابھی افطار میں یعنی کہ مغرب کا جو کھانا کھاتے ہیں رمضان حال میں، اتنا بڑا کباب کسی نے میری پلیٹ میں رکھ دیا. یہ بچ کے جائے کیسے؟ بچا لیا میں نے، اٹھا کے واپس دے دیا. دیکھو نہیں تو یار میں نے نہیں کھایا الحمدللہ. تو یوں مطلب یوں بچے. من تو ہوتا ہے ظاہر کہ نفس کس کا نہیں ہوتا. کباب چھوڑے کیسے، پکوڑا چھوڑے کیسے؟ تو یہ کہ کوشش کرنی چاہیے یا کم کھائے، مطلب کم از کم یہ کہ پہلے 10 پکوڑے کھاتے تھے، اب 2 پر گزارا کر لے. اب پکوڑے بھی چھوٹے بڑے ہوتے ہیں، بعض پکوڑا بولتے بعض پکوڑی بولتے. ہمیں نا اتنی دیر کے بعد ہم آپ سے یہ سننا چاہتے تھے جو بھی آپ نے فرمایا ہے. 10 کی جگہ 2 کھا لو. پھر وہ بھی ہوتا ہوگا کہ یار ہے تو نرم نرم، یہ کیا نقصان کرے گا؟ بولا بالا سا اتنا سا یعنی سموسے سے کیا ہوتا ہے؟ اچھا بھائی اندر چلا گیا، کچھ نہیں ہوا، میرے کو پتا چلے گا. کبھی کبھار ایک آدھ پکوڑا یا ایک آدھ ربڑ کی گولی بھی آپ کو مارے گا نا کارتوس میں رکھ کے، کچھ تو چوٹ آئے گی نا. بہرحال یہ کہ بچتا تو کوئی جس کو اللہ بچائے، باقی تو بہت مشکل ہے کہ لوگ بچتے ہوں، بہت کم بچتے ہوں گے. گھر والے بھی زبردستی کرتے ہوں گے، زبردستی میٹھی میٹھی لگتی ہوگی کہ کہیں یہ بولنا چھوڑ دے سے پہلے کال ہو گیا، یہ مایوس ہو جائیں گے تو پھر رہ جاؤں گا. یہ جو پوچھا تھا نا یاسین شریف رات کی رہ گئی تو دن کو پڑھنے کا، تو وہ ہمارے اصل اس پہ ترتیب ہے. تو یہ میرے ذہن میں آ رہا تھا. تو امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، خاتم المرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین انیس الغریبین سراج السالکین محبوب رب العالمین جناب صادق و امین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے ورد یا اس میں سے کسی چیز سے محروم رہ جائے اور پھر اسے فجر یا ظہر کے بعد پڑھ لے تو اسے وہی ثواب عطا کیا جائے گا جو رات میں پڑھنے پر عطا کیا جاتا ہے. حوالہ صحیح مسلم کتاب الصلاح، آگے حوالہ حدیث کے نمبر 747 وغیرہ. تو یوں مطلب یہ رات والا ثواب بھی مل رہا ہے. یہ لکھا حدیث مسلم شریف کی حدیث سے، اسے وہی ثواب عطا کیا جائے گا جو عام طور پہ رات میں پڑھنے پر عطا کیا جاتا ہے. اللہ عالم شرح دیکھنا ہوگی، کیونکہ عام طور پہ ایسے مقام پہ وظائف سے مراد نماز ہوتی ہے، وظیفہ نماز کا پڑھنے کا ہوتا ہے. اب کیا ہے انشاءاللہ وہ شرح دیکھ کر پھر انشاءاللہ. اور نماز کے لیے تو ہے ویسے کہ نماز بھول گیا، نماز پڑھنا ہی بھول گیا، ٹائم نکل گیا، تو بھول گیا تو اس پر اب بھول گیا، تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ جس سے ہی یاد آیا پڑھ لے، مکروہ وقت نہ ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضور سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ارشاد ہے کہ مجھے میرے رب عز و جل نے وعدہ فرمایا ہے کہ میرے مریدوں اور مجھ سے محبت کرنے والوں کو جنت میں داخل فرمائے گا. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آئیے حضور سیدی غوث اعظم کے مریدوں میں شامل ہو جاتے ہیں. سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید جو ہے وہ قادری سلسلے میں بیعت ہوتے ہیں. شیخ طریقت امیر علیہ سنت سے عرض ہے کہ ہمیں اپنے مریدوں میں شامل فرما لیں. امیر علیہ سنت جس طرح فرمائے تمام اسلامی مدنی چینل کے ناظرین اس طرح دہرائیں کہ آپ کے اپنے کان سن لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ مرید ہوتا ہوں میں آپ کا اور آپ کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا اے اللہ پاک مجھے جناب غوث اعظم کے غلاموں میں قبول فرما اور قادری رضوی سلسلے کی برکتیں نصیب فرما، آمین۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما صلوا على الحبيب وعلیکم السلام۔ درد اپنا دے اس قدر یا رب، درد اپنا دے اس قدر یا رب، درد اپنا دے اس قدر یا رب، نہ پڑے چین عمر بھر یا رب، نہ پڑے چین عمر بھر یا رب، نہ پڑے چین عمر بھر یا رب، درد اپنا دے اس قدر یا رب، میری آنکھوں کو دے وہ بینائی، میری آنکھوں کو دے وہ بینائی، تو ہی آئے مجھے نظر یا رب، تو ہی آئے مجھے نظر یا رب، تو ہی آئے مجھے نظر یا رب، ورد میرا ہو تیرا کلمہ پاک، ورد میرا ہو تیرا کلمہ پاک، جبکہ دنیا سے ہو سفر یا رب، جبکہ دنیا سے ہو سفر یا رب، تیری رحمت جو میرے ساتھ رہے، تیری رحمت جو میرے ساتھ رہے، مجھ کو کس کا ہو پھر خطر یا رب، مجھ کو کس کا ہو پھر خطر یا
ہو پھر خطر یا رب تیرے محبوب کا میں واصف ہوں تیرے محبوب کا میں واصف ہوں دے زبان میں میری اثر یا رب دے زبان میں میری اثر یا رب دے زبان میں میری اثر یا رب جان نکلے تو اس طرح نکلے تیرے در پر ہو میرا سر یا رب قبر میں رجا کنی کے وقت جب ہو حالت میری دیگر یا رب سختیوں سے مجھے بچا لینا سختیوں سے مجھے بچا لینا رکھنا رحمت کی تو نظر یا رب رکھنا رحمت کی تو نظر یا رب رکھنا رحمت کی تو نظر یا رب میں نے پھیلایا دامن مقصود میں نے پھیلایا دامن مقصود بھر تیرا رحمت کہ تو گوہر یا رب بھر تیرے رحمت کہ تو گوہر یا رب میری اولاد اور میری بہنیں اور میرے مادر و پدر یا رب جملہ احباب اور سب سنن جملہ احباب اور سب سنن کل پہ رحمت کی رکھ نظر یا رب میرے جرم و قصور پر تو نہ جا میرے جرم و قصور پر تو نہ جا اپنی رحمت پہ کر نظر یا رب قادری جمیل اے غفار قادری جمیل اے غفار ہر گناہ سب گناہ اس کے عفو کر یا رب سب گناہ اس کے عفو کر یا رب یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا ارحم الراحمین
یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم سلمني من رمضان وسلم رمضان لي وسلمه مني اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني اللهم اختم لنا بخير اللهم اختم لنا بخير اللهم اختم لنا بخير اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أدخلنا جنة الفردوس بغير حساب اللهم أدخلنا جنة الفردوس بغير حساب اللهم أدخلنا جنة الفردوس بغير حساب یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان کریم کا آج 12واں روزہ مکمل ہونے لگا ہے۔ اے اللہ پاک ہمارے گناہ معاف کر دے، الہ العالمین کوتاہیوں سے درگزر فرما، یا اللہ پاک نیکیاں کرنا نصیب کر دے، گناہ سارے معاف کر دے، یا اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمیں اپنے مقبولین میں شامل کر لے، الہ العالمین ہمیں اپنے ولیوں میں شامل کر لے، اے اللہ پاک ہمیں اپنی اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت نصیب فرما، یا اللہ پاک حقیقی توکل نصیب فرما، سچا اخلاص عطا فرما، الہ العالمین حسن اخلاق عطا فرما، اے اللہ پاک ہمارا کردار صاف ستھرا ہو جائے، دھوکہ، فراڈ، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، بدگمانیاں، دل آزاریاں وغیرہ وغیرہ جو بھی ہمارے اندر برائیاں ہیں سب ختم ہو جائیں، ہمیں اچھے نیک پرہیزگار متقی بندے بننا نصیب ہو جائے، یا اللہ پاک ہمارے اندر نرمی آ جائے، غصہ، چڑچڑا پن اور سخت مزاجی ختم ہو جائے، تند مزاجی کا خاتمہ ہو، اے اللہ پاک ہماری زبان، آنکھیں، دل، دماغ سب تیری یاد میں مگن رہیں، کسی میں برے خیالات وسوسے نہ آئیں، برے وسوسوں سے بچے رہیں، اے اللہ پاک خلوص کے ساتھ ہم نمازیں پڑھیں، سجدوں کی لذتیں نصیب ہو جائیں، روزوں میں سرور ملتا رہے، الہ العالمین عبادت میں بیزاری نہ ہو، اے اللہ پاک عبادت سے اکتاہٹ نہ ہو بلکہ ہمارا شوق بڑھے، جذبہ بڑھے، اے اللہ پاک ہم تیری عبادت کریں، اے میرے مالک ہمیں جہنم کی آگ سے بچانا، جنت الفردوس میں بسانا، عشرہ مغفرت کے پروانے تقسیم کر رہا ہے، ہمارا بھی کوئی نام مغفرت یافتگان میں آ جائے، ہماری بھی مغفرت ہو جائے، اے اللہ سارے بیمار شفا پا جائیں، بے روزگاروں کو حلال و آسان روزی عطا ہو جائے، تنگ دستیاں دور ہوں، فراخ دستیاں نصیب ہوں، قرضے اتر جائیں، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا ہو، عافیت کے ساتھ ملے، بغیر آپریشن کے ملے، اے اللہ پاک گھریلو ناچاکیاں دور ہوں، گھر امن کے گہوارے بنے، میرے مولا مظلوم قیدیوں کو رہائی نصیب ہو، جن پر جھوٹے کیس بنے ہیں ختم ہو جائیں، اے اللہ پاک ہر طرح سے ہمیں امن و عافیت کا
امن و عافیت نصیب ہو جائے. آمین. مغفرت کا وہ تجھ سے سوانی ٹھہرنا اپنے در سے نہ خالی مجھ گناہ گار کی التجا ہے مجھ گناہ گار کی التجا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. عاشقان رسول متوجہ ہو، کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے. کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے. کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. اللہم لک صمت و بک آمنت وعلیک وعلی رزقک افطرت. اے اللہ پاک 12واں روزہ آج پورا ہوا. عشر مغفرت کے پروانے تقسیم ہو رہے ہیں. عشر مغفرت بڑھ رہا ہے آگے. اے اللہ پاک ہماری مغفرت کر دے. اے اللہ پاک گناہ معاف کر دے. یا اللہ پاک بے حساب بخش دے. تو بے حساب بخش کے ہیں بے شمار جرم دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا. اے اللہ پاک ہمیں جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما. الہ العالمین ساری امت کی مغفرت کر دے. یا اللہ پاک ہماری بہو بیٹیوں کو حیا کی چادر دے دے. فحاشی عریانی بے پردگی کا خاتمہ ہو. ہماری بہو بیٹیاں پردہ نشین ہوں. اے اللہ پاک جن کو بیماریاں ستا رہی ہیں، آسیب، جنات، جادو، نظر بد کے جو شکار ہیں، سب کو شفا عطا فرما. سب کو صحت دے. کوئی کینسر کا مریض، کوئی ٹی بی کا مریض، کوئی خارش میں مبتلا، کوئی پیٹ کے درد میں مبتلا، کوئی پیٹھ کی تکلیف میں. اے اللہ پاک کسی کو جوڑوں کا درد، کسی کو پٹھوں کا درد. اے اللہ پاک بلڈ پریشر رہائی، کسی کا لو، کسی کا دل کا مسئلہ. اے اللہ پاک سارے مسائل حل ہو جائیں. یا اللہ پاک ہمیں ایسی صحت دے کہ دل کھول کر تیری عبادت کر سکیں. دل جمعی بھی تو عطا کر دے. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر وے کسو مجبور کی. اذان کا احترام کرتے ہوئے گفتگو اور کام کاج روک کر اذان کا جواب دیجیے اور ڈھیروں نے کیا کمائیے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. حي على الصلاة.
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. ये कैसा खूबसूरत मंजर है। रब की इनायत है रमजान।